الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ القصص پہلی مجلس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ آپ کو اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ قصہ، من بالحق، صحیح ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی سرزمین مصر پر، اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کیا تھا، شیعہ، اہلہ یعنی باشندوں کو دبا رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، وہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اس کی وضاحت ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بے شک وہ فساد کے کام کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایسی حالت میں ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو دبائے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، سرزمین پر اس مصر کی، اور ہم انہیں ائمہ ایمان کی جمع پیشوا بنائیں، اور زمین کا وارث بھی انہی کو بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اقتدار دیں انہیں، یعنی بنی اسرائیل کو زمین پر، زمین سے مراد شام والی فلسطین، اردن، جارڈن، اور فرعون اور حامان اس کا وزیر، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور اس کے لشکر کو ان میں سے منہم یعنی بنی اسرائیل سے وہ ہم دکھائیں جس کا وہ ڈر رکھتے تھے، یحذرون، جنہیں خوف تھا، اندیشہ تھا۔ یہ مقدمہ رہا اس صورت کا، تمہید۔ اب اس کے بعد پہلا حصہ شروع ہوگا 7 نمبر آیت سے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی باقی رہے کہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم سنتے آ رہے ہیں شعراء سے، نمل سے، فرقان سے۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو باتیں وہاں بھی وہ یہاں اس قصے میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بھی ان کا قصہ شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کہ رکو میں آتا ہوں خبر لے کر۔ یہ واپسی کا سفر ہے جب کوہ طور پر نبوت ملنے والی تھی، اور یہاں پر بچپن کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ تو انداز، الفاظ سب نرالے ہوں گے، اس لیے آپ غور سے سنتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ جانتے ہیں جو باتیں وہاں تھی۔ اب دیکھیے کبھی حامان کا ذکر نہیں آیا تھا، اس میں قارون کا بھی ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قصص سے شروع کرتے ہیں۔ جو قصے میں جوہر تو انشاءاللہ معلوم ہوں گے، لیکن قصص کا کیا جوہر ہے، اس کا نام رکھا ہے قصص۔ اور جن کے پاس عربی پرنٹ ہے تو دیکھیے قاف پر زبر اور سات پر زبر، قصص، ٹھیک ہے۔
سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. تو قصص کے کیا معنی؟ قصہ. سورہ یوسف میں ایک ہی قصہ ہے، تو یہ بھی ایک ہی قصہ ہے. اور اس کے معنی قصہ ڈکشنری کی ضرورت نہیں. 25 نمبر پر آپ پڑھیں گے جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین شعیب علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو قصص علیہ القصص یعنی قص علیہ القصص. کیا مطلب؟ اپنا قصہ بیان کیا. تو ایک ہی قصہ، تو اس میں ایک ہی قصہ ہے. اب جب معلوم ہوا کہ قصص کے معنی ایک ہی قصہ، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. کتاب ملتی ہے، عربی میں ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء کے قصے اس میں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ انبیاء کے قصے. تو اردو میں تو، لیکن عربی میں کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے یوں کہا کہ قصص الانبیاء تو آج آپ کو معلوم ہوا کہ قصص کے معنی قصہ، لہذا غلط ہوا. قصص کے معنی کیا؟ قصہ. سورہ یوسف اور سورہ قصص اور 25 نمبر آیت قص علیہ القصص، اپنا قصہ بیان کیا. اگر آپ کہتے ہیں قصص الانبیاء کتاب دیجئے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ نبیوں کا قصہ دیجئے. تو نوٹ کر لیجئے گا، قصص کی جمع قصص، قصص الانبیاء. اب یہ کہ عرف میں لوگ کہتے ہیں، یہ تو درگزر کرنے جیسی بات ہے، لیکن جب آپ کو میں بتلا رہا ہوں ہمارے اس مجلس میں تو یہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس کتاب کا نام کیا؟ قصص الانبیاء. قصص مفرد اور قصص جمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں الشیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خدا رحمت گیر و مہربان. طاسیم میم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں کیا مطلب؟ یہ آیتیں اس سورہ قصص کی آیتیں جو ہم ابھی پڑھ کے سنا رہے ہیں کس سے ہیں؟ کتاب مبین سے ہیں، یعنی روشن کتاب سے جو خود بھی روشن دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے. اور یہ اس کتاب کی فصاحت، بلاغت اور معجزانہ شان ہے کہ ہر فرد ایسا کلام لانے سے عاجز ہے. اس کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. تو یہ قصہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. کیسا قصہ ہے؟ من نے کیا بتایا کہ پورا نہیں، اے ٹو زیڈ نہیں، لیکن ہم جو سنا رہے ہیں حقائق بالحق. اب حق سے کیا مراد؟ اس لیے کہ اس وقت جو تورات میں آپ سنتے ہوں گے کہ یہ اسرائیلی روایتیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسرائیلی روایت سے کیا مطلب. پھر بھی اتنا کافی ہے، کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایت ہے، لیکن ابھی نہیں. ابھی تیار رہیے، اگلی آیت پر آئے گا کہ وہ کیا اسرائیلی روایت ہے. تو اسرائیلی روایت میں جو قصہ تھا وہ کچھ تحریفی قصہ تھا. تو ہم تحریف نہیں، بالحق. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو وہ حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قصے ہیں وہ تحریف شدہ ہیں. مگر آپ کو مثال آگے مل جائے گی وہ کیا تحریف شدہ ہے. لقومی یؤمنون، ایمان والے. حق قصہ بیان کریں گے، پھر بھی اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے جو ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب ایمان؟ ایمان کے دو درجے ہیں، ارادہ ایمان اور فعل ایمان، دونوں شامل ہیں. اس لیے کہ جب کلام پاک پڑھ کر سنایا جانے لگا تو جنہوں نے اسے جانا کہ واقعی یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ بھی ایمان ہے، یقین رکھے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے قصہ مفید ہوگا. جیسے کہ شعراء آئے، مکہ میں داخل ہوئے، قریش نے منع کیا. جب انہوں نے سنا تو یؤمنون میں کیسے داخل ہوئے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں. تو گویا کہ ارادہ ایمان بھی اور فعل ایمان بھی. بعد میں جا کر وہ ایمان لائے کہ انک یا محمد رسول اللہ. تو دونوں ہی مراد ہیں.
یقیناً فرعون نے سرکشی اختیار کی فی الارض زمین میں، تو ساری زمین میں نہیں، سرزمین مصر۔ اچھا یہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ سورہ یوسف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا وقال الملک، ہے نا، انی ارا، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور وزیر کے لیے عزیز و مصر، یہ وہی مصر ہے جہاں یوسف علیہ السلام پہنچے تھے، بیچے گئے تھے، حکومتیں کی تھیں بنی اسرائیل نے، لیکن اب اچانک فرعون کا نام آ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام اقتدار پر آئے تو اس وقت بادشاہ کو الملک کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں راجا اور بادشاہ۔ ہوا کیا؟ کیونکہ یہ تو اس صورت کا نچوڑ ہے، مطلب وہ بنیاد ہے سمجھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایام گزرتے گئے، تلک الایام نداولھا، تختے پلٹ دیے جاتے ہیں، الٹ دیے جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں کچھ خرابیاں آئی تو ان کی حکومت پر الٹ دیا گیا، اور جو خاص مصر کے باشندے وہ اس پر اقتدار حاوی ہوئے۔ اس وقت سے وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا۔ تو فرعون سے مراد کوئی ایک ہی بادشاہ نہیں، جیسے کہ راجا، بادشاہ، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس حیثیت سے فرعون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جن کی حکومت ہے اور ان کا تختہ الٹ دیا جائے تو جو لوگ قابض ہوتے ہیں ان کے دل میں ان کے لیے ایک نفرت ہوتی ہے، یہ ایک دستور ہے۔ اب اس کی نفرت دیکھیے آگے کہ وہ سرکشی کرتا تھا، ان فرعون، سرکشی اختیار کی، اور باشندوں پر دیکھیے ان فرعون علا فی الارض، سرکشی اختیار کی فرعون نے، وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے لوگوں کو کی گروہ بندی کی۔ گروہ بندی یعنی کیا؟ کسی کو لگایا اپنے یہاں باورچی خانے میں لگایا، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کوئی صفائی فوج میں داخل ہوئے، لیکن ایک قوم کو، یہ بنی اسرائیل کو، یستضعف، دبا کے رکھ دیا۔ دبا کے کیوں رکھا؟ کیونکہ انہی کی حکمرانی تھی، یہی بادشاہ تھے، تاکہ یہ پھر دوبارہ نہ ابھریں۔ یہ ایک فطرت آج تک ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کا غلبہ رہا، ہر طرف پھیلے، اب لوگوں کو یہی فکر ہے کہ یہ پھر قابض نہ ہو، ہر طرف پھیلے تھے، تو یہی وہ دشمنی ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو بس اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کا سنت، اللہ کی سنت اور طریقہ کار جو رہا ہے انبیاء کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ، وہی ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس گروہ کو اس قدر یعنی دبائے رکھا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یہ کیوں؟ بچوں کو کیوں ذبح کرتا تھا؟ اس خواب کی بنیاد پر یا اس راہب کے کہنے کی بنیاد پر کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت پر قابض ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تہس نہس کر دے گا۔ بس اسی فکر میں انہوں نے یہ مکرو، تدبیر چلائی۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، ہر کارے موجود ہیں پہلے سے ہی، یہ مقدمہ ہے اس قصص کا۔ انہ کان من المفسدین، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر فساد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ اور دوسری چیز کہ اپنی پوجا کرواتا تھا وہ، اور یہاں صرف بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے جو ہے بت بنا کے کھڑے کر دیے تھے، پوجا کرواتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک گروہ بندی کر رکھی تھی۔ لیکن جو سب سے زیادہ ظلم جو کر رہا تھا، دبائے رکھا تھا، وہ بنی اسرائیل۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، مشیت الہی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہماری چاہت یہ تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسان کرے ان پر جو دبائے گئے تھے، جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا زمین میں، اس سرزمین میں، اور ہم انہیں پیشوا بنائے۔ امام کی جمع ائمہ۔ اب لوگ صرف فقہ کے ائمہ کو ہی جانتے ہیں، ائمہ اربع، لیکن ائمہ اربع بھی نہیں سمجھ پاتے سب لوگ، چاروں امام۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث میں بھی امام ہے،
اور سب سے بڑھ کر قرآن میں امام ہے قرات کے، اور انبیاء بھی امام ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ائمہ، تو دو چیزیں ہیں، ائمہ اور وارث، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ائمہ یعنی کیا؟ پیشوا، یعنی یہ اہل کتاب بنیں گے، جب کتاب آئے گی تو لوگ وہاں آتے ہیں، امام بن گئے، مقتدی بن گئے، پوچھتے ہیں، تو قریش بھی جا کر پوچھتے تھے۔ اور ائمہ یعنی کیا؟ دین کے ذمہ دار، تو انبیاء بھی انہیں میں آئے تو ائمہ، تو ہر حیثیت سے امام بنے، کتاب بھی تھی، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئے تھے تو وہ امام ہوا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل تو امام جو نماز پڑھاتا ہے وہ امام، حالانکہ امام ہر حیثیت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وارث، وراثت کس کی؟ دینار کی درہم کی نہیں، زمین کا وارث بنائے۔ یہ آئی سیاست، قیادت، یعنی دیانت بھی ملی، پیشوا بھی ہوئے، اور زمین کے وارث ہم نے چاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ مصر کی سرزمین تو نہیں، اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، لیکن شام یعنی آج کل جو فلسطین اور لبنان اور جارڈن کا، سیریا کا جو علاقہ ہے، یہ اس کے وہ مالک بن گئے۔ یہ اللہ نے چاہا، یہ تمہید ہو رہی ہے، ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے۔ تو سنیے، وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں اقتدار دیں گے۔ دیکھیے نمکن، آدم علیہ السلام سے حکم ہوا تھا یا آدم اسکن، اسکن یعنی کہ جنت میں رہو، اور نمکن کے معنی رہو نہیں، اقتدار سنبھالو، باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ تو ہم نے یہ چاہا۔ پھر کیا چاہا؟ وہ نوریہ، جو ظلم کرتا تھا فرعون اور حامان، یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، اس کا وزیر حامان اور لشکر، ان سے یعنی بنی اسرائیل سے جس بات کا انہیں ڈر ہے نا، وہی دکھائیں۔ کیا ڈر تھا انہیں؟ کہ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوگا اور سلطنت پر قابض ہوگا، وہی دکھائیں۔ ما کانوا یحذرون۔ تو یہ جو ہے تمہید ہوئی، اور اب قصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن قصے کا بھی پہلا حصہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ میں تقسیم اس لیے کرتا ہوں تاکہ محفوظ رہے آپ کے ذہن میں۔ تو قصے کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور پہلے حصے کا بھی پہلا منظر، تو سنیے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پہلا منظر، بے بسی کا عالم ہے ام موسیٰ کا، جہاں پر ولادت کا وقت قریب ہو، فرعون کے اہلکار آتے، چکر لگاتے ہیں۔ بتائیے، بے بسی کا عالم تھا کہ اب بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا، اگر لڑکا ہوا تو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے وہی بھیجی ام موسیٰ کی طرف، بچہ پیدا ہوا۔ کیسا عالم تھا، کیسی خوف، کیسی گھبراہٹ۔ اب وہی آپ جان چکے ہیں، وہی تو شہد کی مکھی کی طرف ہوتی ہے، ہر زیرو کی طرف وہی ہوتی ہے، القاء ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہ نبیوں والی وہی نہیں کہ جبریل امین لے کر آئے ہوں۔ ہم نے وہی بھیجی، القاء کیا کہ اس حالت میں آپ اسے دودھ پلائیے، ارضعیہ۔ چنانچہ دودھ پلاتی رہی۔ کتنے دن دودھ پلاتی رہی؟ ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، پلاتی رہی، 3 دن، ہفتہ پلاتی رہی، لیکن زیادہ نہیں۔ اور اس میں ہم الجھنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن پھر وہی دوسری کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب خطرہ ہے، کہ خطرہ بھانپ لو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم وہی جہاں پر پار ہوئی تھی بنی اسرائیل، نیل کا نام لیا جاتا ہے، ڈال دو اس میں۔ اب یہ ڈالنے والے کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے میں جانا اور چیز ہے، نماز میں جاتے ہیں اور سجدے آئے، تلاوت آئے تو گر جاتے ہیں۔ تو پانی میں کسی بچے کو رکھا نہیں جاتا، دریا میں پانی میں بچے کو رکھا جاتا ہے، ہلکی ہی ڈال دو۔ چونکہ کوئی ہے ایسی ماں، اس سے کہو کہ 3 منزلے پر سے نیچے 1st فلور پہ بچہ رکھو، گرا دو نا، پھینک دو، تو یوں کہا جا رہا ہے فالکی، ڈال دو۔ کیسی حالت ہے، کیسی بے بسی ہے کہ دودھ پلائیے۔
لیکن اب آپ خطرہ بھانپیں تو دریا میں ڈال دو فی الیم. اب دریا میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا دریا میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ اطمینان سے اس کو بوسہ دے کر سلام، اس کا معنی دریا میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ آنکھ چرا کر چھوڑ دیا، یہ ہے مطلب دریا میں ڈال دو. ورنہ 10 آدمی جمع کرو نہیں. ولا تخافی ولا تحزنی، ہاں دریا میں ڈالنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ موجیں اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں. لا تخافی، تو پھر غم کس کا؟ فراق، بیٹے کی جدائی، غم بھی نہیں کرنا. انا رادوہ الیک، ہم اسے لوٹائیں گے. اور یہی نہیں، اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے، یہ اسے حکم ہوتا ہے. اب دوسرا منظر، چنانچہ اس ہدایت کے مطابق اس نے دودھ پلائی چند دن، جب خطرہ محسوس ہوا تو دریا کے سپرد کر دیا. اب دوسرا منظر سنیے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فَالْتَقَطَهُ، اٹھا لیا اسے فرعون کے لوگوں نے، اٹھا لیا. اب اس بات کو آپ سمجھیں، جو نقشہ آتا ہے نا، خریطہ جسے کہتے ہیں، میپ. بنی اسرائیل کا آبادی کنارے پر تھی اور محل بھی کنارے پر ہی تھا، اس لیے کہ جو سمندر کنارے رہتے ہیں، ندی کنارے، وہ کنارے ہی گھر باندھتے ہیں، منظر بہت اچھا رہتا ہے. تو جہاں پر اس نے بچہ سپرد کی، وہاں سے وہ چلا تو کہاں لگا؟ دربار میں فرعون کے. تو یہ بستیاں ایسی ہی رہتی ہیں، جو رہتے ہیں سمندر کنارے، ندی کنارے، وہ جانتے ہیں. تو وہ چلا تو اسے اٹھا لیا. تو فَالْتَقَطَهُ، کوئی بھی گری ہوئی چیز کو اس کو لکھتا کہتے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ حرم شریف میں جائیں گے حج کو تو لکھتوں کو ہاتھ نہ لگائیں، کوئی بھی چیز گری ہوئی ہاتھ نہ لگائیں، منع ہے، نہ اٹھائیں. تو انہوں نے اٹھا لیا. دیکھیے لیکون، اچھا لام ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ تملیک، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. لیکن لام کبھی غائب کے لیے آتا ہے. غائب کسے کہیں گے؟ یعنی نتیجہ. انہوں نے اٹھا لیا تاکہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے یہ دشمن اور غم کا سبب بن جائے. مطلب دشمن ان کے الفاظ کا، وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ ہم پیدا ہوگا، ہمارا دشمن بنے گا، سلطنت پر قبضہ کرے گا. تو لام لائے، لام غایت. ان فرعون حامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ فرعون، حامان اور اس کا لشکر سب خطا کار تھے. ٹھیک ہے، کیا مطلب خاطئین؟ دیکھو ایک ہوتا ہے مخطئ، کل بنی آدم خطاؤن. تو خاطئ کسے کہیں گے؟ جان بوجھ کر. اور ایک انسان سے جو نادانی ہوتی ہے، وہ تو غفلت میں کر جاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مخطئ. تو مخطئ کی گناہ معاف ہوتی ہے، اور وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، جذبات میں آ کر کرتا ہے. اور یہ خاطئ جان بوجھ کر، یعنی انہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بھلا دیا. اتنا اہتمام کہ کوئی لڑکا ہو تو اسے ذبح کر دیا جائے، اور آپ اطمینان سے اٹھا کر لے آ رہے ہیں. بتائے کھاتے تھے کہ نہیں؟ جان بوجھ کر. اب سنیے، اب وہ موقع آیا جہاں تورات کی تحریف، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْحَقِّ، اٹھا لیا اسے. یہی انہیں دھوکہ ہوا، بچے کو اٹھا لیا. مگر ہوا کیا اٹھانے کے بعد؟ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فرعون کی بیوی کی محبت، یا فرعون کی بیوی کی دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی، اور فوراً بولی کہ یہ تو میری اور اپنے شوہر کو بول رہی ہے، آنکھ کے لیے ٹھنڈک بنے گا. ٹھنڈک جانتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے، خوش و سرور. اس لیے اسے قتل مت کرو، لا تقتلو عسیٰ ان ینفعنا، اللہ کی طرف منسوب ہے کہ ہم نفع اٹھائیں یا ہم اسے لڑکا بنائیں. فائدہ کیا اٹھائیں گے؟ اور ولد بنائیں گے. اور وہ اس بات سے بے خبر تھے. تورات میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالحق. تورات میں ملتا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے کہا
کہ ہم اسے نہیں ماریں گے. تو حق کیا ہے؟ بہرحال مختصر اشارہ کر دیا میں نے. تو یہ ہے بالحق، ہم جو قصہ سنا رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ وہ حق ہے. اب آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں بھی امرات عزیز نے یہی کہی تھی کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، مگر وہاں نوعیت اور تھی، یہاں نوعیت اور ہے. حقیقت میں اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی فرعون کے بیوی کے، اور وہ ایمان بھی لائی. تو اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس سے وہ ڈرتے تھے، جس بات کا ڈر تھا، اللہ کی مشیت غالب آئی اور کہاں پرورش ہو رہی ہے؟ جنہیں اس کا ڈر تھا یہ ہے. یعنی بے سبب وسائل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہو. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب جو ہے یہ تیسری مجلس چلی. تیسری مجلس یہ ہے کہ اس محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی. اب چوتھا منظر، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ تو صندوق پہنچا کہاں؟ فرعون کے گھر میں، اٹھا لیا گیا، گھر والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی. ادھر منظر ام موسیٰ کا، فارغہ ہو گیا ام موسیٰ کا دل فارغ. تو بعضوں نے ترجمہ کیے پریشان، بے چین. اصل میں پریشان بے چین کسے کہتے ہیں؟ سب بھول گئی سوائے موسیٰ کے، اسے کہتے ہیں فارغ. یعنی ہر بات سے فارغ. کسی کو ٹینشن ہوتا ہے نا تو ایک ہی دھن رہتی ہے اسے، جو اس کے سامنے ٹینشن ہے. لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ابھی ٹینشن میں کوئی بات نہ کرو. اس کا دل فارغ ہے، ابھی کچھ نہ سوچنا چاہتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے. بس یہ ہے، حیران و پریشان فارغ. اچھا ان کا عادت، اچھا یہ معنی اس لیے صحیح ہے کہ اگلے الفاظ سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ بے چین تھی، ایک ہی دھن تھی، اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کرتی کہ میں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہے نا. فارغ تھا بالکل. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو جمع نہیں دیتے، تو دل کو جمانے والے بھی اللہ. لتکون من المؤمنین، یہ بھی غایت کہ ہم نے کیوں جمایا؟ تاکہ وہ یقین کرنے والے میں ہو جائے. یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی. کون سا یقین؟ ہم نے اس سے کہا کہ تم اس کو دریا میں سپرد کر دو، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، یہ یقین ہو جائے، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے، یہ یقین ہو جائے. تو دیکھیے لا یؤمنون کے معنی کیسے ہوں گے. آیت میں ہے اس کا ترجمہ، اسے یقین ہو جائے. اچھا اب یہ جو منظر ہے یہ پہلے کا ہے، لیکن ترتیب تبدیل ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب اس نے سپرد دریا کی تو سنیے. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. یہاں پر کئی مسائل ہیں، ذرا سننے کے لیے تیار رہیں. قصے کے ساتھ اس کے جوہر بھی. اور اس کی بہن سے کہا قصیہ، تو قصے کے معنی کیا؟ پیچھے چلو اس کے. قصص یقصصو، بالکل اس کے پیچھے پیچھے جانا. جہاں صندوق جائے تم پیچھے پیچھے جاؤ. اور قصے کے معنی کیا؟ جیسے قصہ ہوا ویسے ہم پیش کرتے ہیں. تو دونوں معنی ہوئے قصے کے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ کہانی ہے. کہانی میں تو افسانہ، ناول، تو یہ فرق ہے قصے کا. تو اس سے کہا گیا کہ قصی، پیچھے پیچھے جاؤ. تو اس نے دیکھی دور سے عن جنب، مطلب ہے کہ کیسے دیکھے گی؟ ایسا دور سے آنکھیں ترچھی کر کے. نہیں تو ایسے دیکھتے جائے گی تو بھاپ لیں گے نا کہ یہ تو اسی کا بچہ ہے. دور سے. اور لوگ بے خبر رہے. دربار میں پہنچا فرعون کے، انہیں اس کا علم نہیں رہا. تو ہم یہاں پر جنوب سے فارغ ہوتے ہیں. یہ جنوب کے معنی کیا کیے؟ دور. سورہ نساء میں 2 آیتیں ہیں 36 43، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جنوب کسے کہتے ہیں. اور کئی مسائل ہیں اس میں. وَلِجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قربہ یعنی کیا؟ قریب. آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی جار، قربہ. وَالْجَارِ الْجُنُب، دور کا.
تو جنوب کے معنی کیا؟ دور. تو آپ کے پڑوس میں ایک رشتہ دار ہے اور دوسرا ایک دور کا ہے، یعنی رشتہ دار نہیں ہے، تو حق رشتہ دار کے دو، ایک پڑوسی اور ایک. لیکن مجھے یہاں معنی بتانے. ایک جنوب کے معنی دور کیا؟ آپ 43 آیت میں جائیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہے نا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں ہو. اس کی شرح نہیں کرنا ہے. ولا جنوبا الا عابری سبیل، ولا جنوبا، جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جائیے، نماز میں نہ جائیے. تو جنابت کی حالت اور دور کا اس کا ربط کیا؟ اس کی ایک ہی معنی ہے. جنوب کے معنی کیا؟ دور. تو جنابت کے پہلے تو جنابت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کا تصور ہے کہ عمل زوجیت اس کو جنابت کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. آج آپ معنی سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ جنابت کسے کہتے ہیں. جنابت اسے کہتے ہیں کہ طہارت سے دور. کس سے؟ بھائی رشتہ داری سے دور تو معنی پائے گئے نا، مستعار لیے گئے. طہارت سے دور، اپنی فطرت سے دور، نارمل مزاج سے دور، چاہے وہ احتلام سے ہو، چاہے وہ عمل زوجت سے ہو، چاہے خاتون کا ایام خاص میں جائے، وہ بھی جنوب ہے، چونکہ وہ بھی تو جنابت سے دور ہے نا. کس سے دور ہے؟ طہارت سے دور ہے. اب ہمارے یہاں اس کا بھی نام لیتے ہیں غسل کرنے کے لیے، احتلام کا بھی نام لیتے ہیں، اور اس نام لینے کی ضرورت نہیں، جنابت سب کو شامل ہے. تو دور. لیکن دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک استثناء کیا، وہ مسئلہ بھی بتا دوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا عابر سبیل. کیا مطلب عابر سبیل؟ اگر رہگزر ہو تو اگر سفر کی حالت میں ہے اور جنوب ہے، کوئی بھی جنوب، خاص دنوں والے کو نہانا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، ہے نا. عابر سبیل، صفا میں پہنچ گئے اور خاص دنوں والی ہو گئی تو خیر صحیح کر لی. اب اسے جانا ہے، اب جنہیں معلوم نہیں تو نہیں، داخل ہونا حرام ہے، یہ گھوم پھرا کر لاتے ہیں. بھائی کلام پاک میں الا عابر سبیل، تو گزر سکتے ہیں. گزرنا کسے کہتے ہیں؟ تو یہ قرآن سے مسائل حل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں. بچے ہیں، وہ پریشانی حال ہے، عابر سبیل، گزر سکتے ہیں. تو یہ جنوب سے. تو جنوب کے معنی کیا؟ دور سے دیکھا. تو مطابقت سمجھ میں آئی نا جنابت اور یہ. تو دیکھیے، اور انہیں اس کی خبر نہیں. اب یہ دیکھتے دیکھتے یہ بھی وہاں پہنچ گئی. کون؟ بہن. ابھی موسیٰ نہیں پہنچی تھی. تو کیا حالت ہے سنیے گا. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ہم نے مراضع دودھ پینا، دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا من قبل، موسیٰ کے حاضر ہونے سے پہلے. یہ جو خاتون کسی اور کو دودھ پلاتی ہے، تو جیسے ہم جانتے ہیں دایا حلیمہ، تو انہیں دایا کہا جاتا ہے. تو ساری دایا کو ان پر دودھ پلائیں اور وہ پئیں، یہ حرام اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی پیش کرتی تھی وہ منہ نہیں لگاتی تھی. تو سنیے بھی، یہ پہنچی ہوئی تھی. فقالت، تو بولی، هل ادلکم علی اہل بیت، ایک سارے درباریوں کا محبوب، ساری آنکھوں کی ٹھنڈک مد نظر اور دودھ پینے سے انکار کر رہا ہے. تو یہ بول پڑی، بولتے کہ میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی یکفلونہ، پرورش کرے گا. اور پرورش بھی کیسی؟ وہم لہو ناصحون، سارے اس کی خیر خواہی چاہیں گے. اس سے بڑھ کر جملہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ جو دائی آئی تھی نا، وہ تو پیسوں کے لیے آئی تھی جی. اب پانچواں منظر، اس پہلے حصے کا پانچواں اور آخری منظر. تو اس طریقے سے ہوا اور اس کی ماں کو لایا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھیے، جو بے بسی کے عالم میں تھی، آئی اور اس نے فوراً دودھ پی لیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہیں کے حوالے کر دیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، لوٹا دیا
اب کتنے اعزاز سے آتے تھے دربار میں، لے جاتے تھے، رات کو بھی وہیں بس آتے تھے، دکھاتے تھے، لوگوں کی ٹھنڈک ہوتی تھی، لے جاتے تھے۔ تو اسی لیے کہتے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ تو کسی کی پرورش اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو دشمنوں کی یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ کئی تقر عینھا، اپنے بچوں کو دیکھ کر آنکھوں کی بھی ٹھنڈک اس کے لیے ہو جائے۔ ولا تحزن، جو فراق کا غم تھا نا وہ بھی نہ ہو۔ ولتعلم، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق، اللہ نے وعدہ کیا تھا، سچا کر دکھایا۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے تو توفیق کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ہوا یہ بچپنے کا، اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب وہ پہنچ گیا پختگی کو اور برابر صحیح سالم درست ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سکھایا، اور اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو سلا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بلغ و بلوغت کا نہیں ہے۔ بلوغت تو آپ جانتے ہیں کہ 12 سال، 7ویں سال سے ہوشیار ہوتا ہے بچہ۔ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ 7 سال سے حکم دو، 10 سال سے مارو نماز نہ پڑھنے پر، اس لیے کہ 12ویں سال سے وہ بالغ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اشدہ یعنی کیا، اور وستوا یعنی کیا؟ عقل سلیم، فہم مستقیم۔ دیکھیے نبوت تو 40 سال میں ملتی ہے، بالغ 12 سال میں ہوتا ہے، لیکن 12 سال کی عمر میں کوئی شادی کر کے اس سے کہتا ہے کہ جائیے اپنی فیملی سنبھالیے، نہیں، اس لیے کہ ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی ہے۔ تو جب یہ اپنی ایسی عمر کو پہنچے کہ اب سمجھنے لگے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں حد جو ہے، بعض جگہ 18 سال ہے، بعض جگہ 22، بعض جگہ 20، اس طریقے سے ہے۔ بہرحال یہ عمر ہے پختگی کی۔ اور وستوا یعنی طاقت کے اعتبار سے بھی، فہم کے اعتبار سے بھی، تو ترجمہ بالکل آسان ہے کہ عقل سلیم اور فہم مستقیم۔ ہم نے انہیں حکم دیا اور علم دیا۔ اب یہ حکم کون سا؟ جو سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آئے وہ نہیں، وہ تو نبوت کی بات ہے کہ کسی نبی کو جو دیا جاتا ہے علم، یہ تو ابھی پختگی کو پہنچے ہیں۔ حکم یعنی فیصلے کی قوت، کہ فیصلہ کیسے کرنا۔ علم یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا، حق باطل کو سمجھنا، یہ ہم نے عطا کیا۔ اور ہم اسی طرح نیکوکاروں، یہ نیکیاں کون سی تھی؟ حدیث پڑھ چکے ہیں، وہ احسان کی، وہ نیکی مراد نہیں ہے کہ احسان یعنی آپ جب نماز ادا کریں تو کما حق کو حق سے زیادہ کریں، وہ نہیں۔ محسن، انسانیت، شرافت، سنجیدگی، تو اس کی وضاحت ابھی آئے گی آگے۔ تو جو نیک روح ہوتا ہے اور انسانیت جس میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم ایسا ہی صلہ رکھتے ہیں۔ اب جو بدبخت ہو، شرافت جس میں نہ ہو، تو یہ مراد ہے محسنین لوگوں پر۔ وہ احسان مراد نہیں ہے کہ کما، جیسے کسی کو آپ کو حق دینا ہے کچھ روپے میں کم تو آپ نے پورے دے دیے، وہ مراد نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب ایسی حالت میں اب ان کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کی یہ تمہید ہوئی، اب پہلا پس منظر سنیے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت، لوگوں کے، اس کے باشندوں کے غفلت کا وقت، تو پایا 2 آدمیوں کو لڑ رہے ہیں، ایک ان کی جماعت کا اور ایک دشمنوں کا۔ ان کی جماعت کا نہیں، بنی اسرائیل کے، اور ایک فرعون کے۔ تو ان کی جماعت والے نے ان سے مدد طلب کی اپنے دشمن پر، تو ایک گھوسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ فقضى علیہ، روح نکل گئی اس کی۔ فوراً بولے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ تو بالکل دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے، سگا ہے۔ اور پھر دعا بھی مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا کہ میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت کر دے، تو وغفر لہ،
اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہا کہ اے میرے رب تو نے جو انعام کیا مجھ پر، یعنی معاف کر دیا، لہٰذا میں آئندہ کبھی بھی کسی مجرم کا تعاون نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا پس منظر ہے، پھر دوسرا پس منظر پھر شروع ہوگا، تو پہلے سنتے ہیں پہلے منظر کو۔ حین غفلتن، غفلت کا وقت کون سا ہے؟ ہمیشہ ظہر سے لے کے عصر تک کا یہ غفلت کا وقت ہے، لوگ نہیں رہتے، یہاں تک کہ چرند پرند بھی سب غائب رہتے ہیں، جگالی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک ایسا اللہ نے وقت بنایا، یہاں بھی ایسے ہوتا تھا جس وقت ہم آئے وہ، بس اب یہ شروع ہو گیا مارکیٹنگ 24 گھنٹہ۔ تو ایسے وقت میں وہ شہر میں داخل ہوئی۔ اب شہر میں دیکھیے ان کا کیا تھا، پلے کس کے؟ فرعون کے دربار میں، بنی اسرائیل سے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ان پر رہا کہ اپنے بستی میں بھی جاتے تھے، ادھر بھی آتے تھے۔ تو ایک روز یہ داخل ہو رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ اپنی بستی میں گئے ہوں گے، داخل ہو رہے تھے۔ تو کیا دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو فرعونی لوگ تھے نا، ظلم کرتے تھے، زبردستی کام لیتے تھے، حمالی کیا وزن ڈھوتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی۔ تو انہوں نے مدد چاہی، جو ان کا آدمی تھا نا بنی اسرائیل کے، تو کیا کیا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مارا گھوسا، وہ تو مر گئے۔ ٹھیک ہے، تمام ہو گیا کام۔ فوراً بول پڑے کہ یہ فعل کس کا ہے؟ شیطان کا۔ پھر دعا کی جو میں نے پڑھا، فغفر لی، فغفر اللہ مطلب کیا؟ وہ تو کلیم اللہ تھے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے وہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے نا آیت سے، اس لیے کہا کہ اب میں کبھی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں اب مجھے ایک پیغام دینا ہے، شعراء نے بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ دیکھو موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، تو ضرب کلیم کبھی آپ نے نام سنا ہوگا، ملتی ہے کتاب۔ ضرب کلیم سے مراد کیا؟ موسیٰ کی مار، کلیم اللہ کی۔ لیکن ہم یوں کہیں گے کہ موسیٰ کی مار۔ اب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں تو پھر لوگ میرے خلاف فتوے صادر کریں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں فتوے صادر کرنا بہت آسان ہے۔ خود کی نماز شاید صحیح نہیں ہوتی ہوگی، دوسرے پر فتوی۔ سید قطب کون نہیں جانتا ہوگا، ظلال القرآن، انہوں نے یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ایک گھوسا مارا تو کام تمام کر دیا، تو پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت قوی آدمی تھے، ظاہر بات ہے ایک گھوسے میں تو قوی آدمی۔ پھر لکھا کہ شدید منفعل المزاج، کیا مطلب؟ غصے والے تھے۔ پھر تیسری بات لکھی کہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے والے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ انتقامی کارروائی کرنے والے تھے۔ یہ الفاظ اگر آپ اور ہم کہیں گے تو فتوے لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی الفاظ سنیں نا، کیا بات کیا ہے اصل میں۔ دیکھیے ایک صاحب نے لکھا ہے عثمان غنی کے بارے میں کہ یہ سادے تھے، سادگی تھی، لوگ انگشت لے آتے تھے، انگوٹھی، اور پہلے تو دستخط نہیں تھی نا، انگشتیاں ہی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ امام حسین نے حسن جیسا اسلوب پیش نہیں کیا، تو ان پر فتوے لگ گئے گمراہی کے۔ ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے، اور اس سے بدتر کام وہ خود کر رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسے الفاظ لکھے ہیں، تو اصل میں غصے تھے، ابھی آگے بھی آئے گا، جذباتی تھے، لیکن ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور اس طرح کے الفاظ سے کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، بھائی قوی تھے کہ نہیں، غصہ آتا تھا کہ نہیں، اپنے بھائی کی بھی داڑھی پکڑی۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی تفسیر والا لکھے تو اس کے خلاف فتوے صادر نہ کریں۔ ذرا سی غلطی ہو گئی، فتوے کہ یہ گمراہ ہے، اس کی تفسیر نہ پڑھے، ہے نا۔ آپ کتابوں میں دیکھتے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے۔ اب تو ذرا سبق حاصل کریں آج کل کے حالات میں، اب تو ایک ہو جائیں، اب تو ایک مسجد میں ہماری نمازیں ہوں، دعا کریں، قرآن کی طرف رجوع ہو جائیں۔ دیکھیں کیسے کیسے مسائل میں بھی اور بھی مسائل آئیں گے۔ تو سنیے گا، یہ پہلا منظر یعنی دوسرے قصے کا پہلا۔ ابھی اور سنیے ان کے موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیفیت کیا تھی اس وجہ سے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ یعنی دوسرے حصے کا دوسرا پس منظر۔ پہلے کیا تھا؟ دخل المدینہ، اب کیا ہے؟ فَأَصْبَحَ یعنی ہو گیا، صبح نہیں، اس لیے کہ جب ایک شخص مر گیا
تو دل پر اثر تو ہوگا نا. تو کیسے ہو گئے؟ خائفاً، ایک خوف تھا. یترقب، خطرہ بھانپتے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہیں چلا. یعنی اس طرح وہ گزارا کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ فرعون کا آدمی تھا. اچانک فَإِذَا، مفاجہ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کل جس نے پکارا تھا نا مدد کے لیے، آج بھی چیخ رہا ہے وہ موسیٰ ادھر آؤ، موسیٰ ادھر آؤ، اور لڑ رہا ہے ایک آدمی سے. اب بتاؤ صحیح ہے نا؟ موسیٰ نے کہا کہ او اِنَّ لَكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تم ہی بدتمیز ہو، تم ہی بدمعاش ہو. حق بنتا ہے نا، کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہو. اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تم ہی واضح یعنی سرکش ہو. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. بس انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں. ڈانٹا تو اسے، سیاست چلی. لوگ کہتے ہیں نا سیاست، بھائی ڈانٹ رہے اسے اور پکڑ رہے ہیں اسے، اس کا نام کیا دیں گے؟ سیاست ہی چلیں گے نا. ڈانٹا اسے، پکڑا اسے. پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو جب ہاتھ بڑھایا دشمن کو پکڑنے، تو یہ پہلا والا بولتا ہے اے موسیٰ تم مجھے مارنا چاہتے ہو. اس نے اپنے اوپر لے لیا، وہ سیاست کو سمجھ نہیں سکا. کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ کل ایک جان تو نے ختم کی. اور اب تیسرے آدمی نے سن لیا. پھر دیکھو کیا کہتا ہے، ان تريد الا ان تكون جبارا، پھر تم تو زمین میں کیا ہے جبار بننا چاہتے ہو اور تو اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتا. یہ اس کی زبان سے نکلا. اب کیا ہوا؟ موسیٰ کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا علیہ السلام. ہٹے گا کہ نہیں؟ یہ تو راز فاش کر دیا. اب کیا ہوا سنیے. اس شخص نے خبر دے دی دربار میں. پریشان تھے نا، دیکھیے فرعون، کہ فرعون کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، پریشان تھے. جاسوس لگا رکھی تھی. فوراً خبر کر دی. اب جیسے کہ درباریوں میں کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی فرعون کی بیوی کے، تو کئی لوگوں کے دلوں میں محبت تھی. تو ایک شخص جس کے دل میں محبت تھی دوڑا. کیا دوڑا سنیے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. آیا مدینے کے اقصیٰ، یعنی کیا شاہر عام سے نہیں، گلیوں سے ادھر ادھر سے اکثر، تاکہ جلدی پہنچے اور لوگ دیکھیں نہیں، کیونکہ اس نے تو بھیج دیے تھے ہر کارے. بولے موسیٰ یہ دربار والے تو ارادہ کا مشورہ کر رہے ہیں تمہیں مارنے کا، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. آپ فوراً نکل پڑے. یترقب، بھانپتے ہوئے خطرے کو کہیں کوئی آ تو نہیں گیا، نکل گئے. اور دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے نجات دے من القوم الظالمین. تو پہلا حصہ ختم ہوا بچپن کا، دوسرا حصہ ختم ہوا جوانی کا. اب تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جوانی، مصر سے خارج ہونے کا. تو جتنا ہو سکے پڑھ لیتے ہیں کیا، چونکہ ابھی وقت ہے ہمارے پاس. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے تاکہ سمجھ میں آئے اور اصل یہ کہ محفوظ رہ سکے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. جب متوجہ ہوئے مدین کی طرف تو کہا کہ یقیناً میرا رب مجھے صحیح راہ بتائے گا. کیا مطلب اس کا؟ مدین کی طرف نہیں جا رہے تھے وہ، مجہول الی طریق مجہول، وہ تو بھاگے. یترقب، خطرہ بھانپتے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. وہ تو اللہ نے مدین کی راہ پر ڈال دیا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی راستہ بتائے گا. ایسا آدمی کون کہتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں کوئی جگہ معین ہے، مکہ جانا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ مجھے مکہ پہنچا دے. تو ان کے ارادہ نہیں کہ مدین جانا ہے، بس نکل گئے. اب سنیے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. دیکھیے توجہ چاہتا ہوں چونکہ عصر حاضر کے کچھ مسائل ہیں اس آیت پر. دیکھیے قرآن سے کیسے کیسے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. جب وہ پہنچے ماء مدینہ یعنی وہاں جو کنواں تھا پانی کا گھاٹ تھا وہاں. اچھا ورد کے معنی یہ نہیں کہ پیا، چونکہ آپ سنیں گے وارد منہا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پلسرات سے ہر ایک تم میں سے وہاں سے گزرے گا. تو وارد کے معنی کیا جہنم میں جائے گا یا جہنم پیے گا؟ نہیں، صرف گزرنا. تو آپ گزرے وہاں سے، وہاں آپ کا پہنچنا ہوا. تو آپ وہاں پہنچتے ہیں، بے بسی کا عالم ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خطرہ بھانپتے ہوئے پہنچتے ہیں. مگر سنیے وجد علی امۃ من الناس یسقون. اوہو چرواہے، امہ یعنی کیا؟ کثیر لوگ تھے. وقت تھا بکریوں کو پانی پلانے کا، پانی پلا رہے ہیں اسکول. وجد من دونہم امرأتین، اور دو عورتوں کو دیکھا تذودان، بکریوں کو روکے رکھ رہے ہیں، آگے جان نہیں دیتی. اب یہ بھوکا پیاسا آدمی جاتا ہے، ما خطبکما، سن چکے ہیں ما خطبک، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ چپ چاپ کھڑی ہو، یہ پانی پلا رہے ہیں. عجب ماجرا ہے، اور ان کا خود عجب ماجرا ہے مگر اسے بھول جاتے ہیں. انسانیت، کیا انسانیت؟ کذالک نجزی المحسنین. یہ انسانیت آج مفقود ہے. تو سنتے رہیے، ابھی قصہ پورا کرتے ہیں. لا قالتا لا نسقی، ہم تو نہیں پلاتے، حتی یصدر الرعاء، رعاء یعنی رائی کی جمع. یہ لوگ جب پلا کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جا کے پانی پلاتے. وابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا کیا بوڑھے ہیں جی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو پلایا دونوں کو پانی، پھر ہٹ گئے، کہاں؟ سائے کی طرف آئے، اور کہا کہ رب پانی بھی پلا دیا. گھسے ہٹایا اور وہ ڈول اکیلے ہی کھینچے. ڈول یعنی آج کل کی بکٹ نہیں، وہ تو اونٹ کی چمڑی پوری سے بنا ہوا رہتا ہے. کہا کہ تم اے اللہ لما انزلت الی من خیر فقیر. دیکھیے وسائل نہیں تھے، دعا قبول ہوئی. تو جس کے پاس وسائل ہو تو اس کی دعا شکایت نہ کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہیں ہوئی تو عبادت تو ہوئی، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اجر تو ملا، اور ایک گناہ دور ہوا، یعنی جو مشکل آنے والی تھی وہ ہٹ گئی، نیکی بھی لکھ دی گئی، اور قیامت میں اجر ملے گا. چونکہ آج جو آپ نے مانگا ہے آپ کے مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ نے نہیں دیا. لیکن اگر آپ بغیر وسائل والے ہوں، منقطع ہو چکے ہوں، تو امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کیفیت ہوگی، دعا قبول ہوگی. تو اس کو خیال میں رکھیے گا. بہرحال دعا قبول ہوئی. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصص يعني قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تو یہاں تک ہم اختتام کریں گے چونکہ کئی مسائل یہاں سمجھنا ہے. تو پانی پلایا اور سائے کی طرف آئے، دعا کرنے لگے. تو دونوں میں سے ایک آئی حیا کا پیکر بن کر اور کہا کہ ہمارے ابو آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجر دیں جو آپ نے ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، تو وہ اس کے ساتھ پہنچے اور اپنا قصہ بیان کیا. قصص علیہ القصص، قصص نے، قصص تو پھر جمع ہو جائے گا نا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی خوف نہ رکھو، تم ظالم قوم سے نجات پا کر یہاں آئے ہو. پوری داستان سنائے. ابھی قصہ باقی ہے لیکن جو مسائل میں اس سے فارغ ہو جاؤں، پھر اگر وقت رہا تو غور سے سنیے گا کیا مسائل ہیں اس میں. قرآن شریف سے سنیے. سب سے پہلا مسئلہ، بکریوں کو پانی پلانا کس کا کام ہے؟ مردوں کا ہے نا. تو اگر مردوں کا کام کوئی عورتیں کریں تو جائز ہے کہ نہیں؟ جائز. ایک پہلا مسئلہ ہوا نا. اس لیے کہ عام طور پر بکریوں کو گھاٹ پر لے جانا، بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، یہ مرد ہی لے جاتے ہیں.
لیکن اگر کوئی عورت لے جائے تقاضے کے تحت تو نقطہ کیا ہے کہ مردوں کا کام عورت بھی کر سکتی ہے. ایک چیز، یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر مرد نہیں ہے یا عاجز ہے تو عورتیں باہر جا سکتی ہیں. نکلی کہ نہیں؟ مسئلہ نکلا نا. میاں گئے فورن میں ڈالر کمانے، ابھی بچوں کو ڈاکٹر کے اس کو لے جائے گی تو جا سکتے کہ نہیں؟ ہاں، مارکیٹ کون جائے گی؟ تو بنیادی مسئلہ تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، تفصیل میں. پہلا یہ کہ مرد کا کام عورت کر سکتی ہے. دوسرا یہ کہ مرد نہ ہو یا عاجز ہو تو وہ عورت باہر نکل سکتی ہے. مگر تیسرا اور چوتھا بہت اہم ہے، اسے محفوظ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو محسن کے معنی وہ نہیں جو احسان کے معنی تھے. مجتمع اسلامی کی نہیں، مجتمع انسانی کی بات کر رہا ہوں میں اس آیت سے. اس آیت سے اجتماع انسانی یہ ہے، اور وہ صفت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی. جا کر دو اجنبی لڑکیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا کہیں گے؟ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں یہاں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں بتائیے؟ صنف نازک کھڑی ہے، ماں خطبکما. بتائیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب ظاہر ہے کہ انسانیت ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے کیا بات ہے. یہ ہے انسانیت. نہ کوئی مذہب دیکھا جائے، نہ کوئی دھرم دیکھا جائے، نہ کوئی ذات اور نہ کوئی پات. کیا ہے؟ انسانیت. تو خاص کر یہ خواتین کا مسئلہ کہ جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی کسی چیز کی محتاج ہو تو آپ انسانیت سے اس کا تعاون کریں. 3 باتیں میں چوتھی بات دیکھیے کلام پاک کیسے کیسے یعنی جوہر دکھاتا ہے. مگر افسوس ہے ہم لوگ کہاں قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. عملی طور پر ویسے تو جزدانوں میں رکھتے ہیں. دیکھیے خواتین کھڑی ہیں دور، تو معلوم ہوا کہ عورت مرد کا کام کر سکتی ہے، نکل سکتی ہے. لیکن مردوں میں جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اختلاط، اب آپ کیا کہیں گے، مردوں کے مجمع میں گھسنے کی اسے گنجائش نہیں، وہ دور رہے. یہ ہے اس میں تعلیم. بتائیے اگر اس کو اپنائیں گے تو ان کا شمار کس میں سے ہوگا؟ محسنات، اور ہمارا شمار محسنین. تو یہ ہے پیغام آج کے اس آیت پر. 4 مسائل میں آپ کے سامنے پیش کیا اور جنوب پر. اب اس کے بعد قصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ اور منظر ہے، اس کو وقت چاہیے. پھر وہ آتی ہیں اور لے جاتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے ہیں. تو اتنا ہی اسی پر ہم کفایت کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی موقع دیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں پیغام دیتا ہوں یہ ہمیشہ کہ رجوع الی القرآن. اگر آپ رجوع الی القرآن کریں گے بلا کسی قید کے، نہ اسلام نہ دھرم نہ مذہب بلکہ کیا انسانیت، اور کسی سرحد کی پابندی نہ جماعتوں کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے آپ کے ساتھ رہے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، ورنہ آپ لوگ نہیں رکتے. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے منہج پر کام کریں. یا آپ کی ہمت کرنا اور آنا، وقت دینا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے اس وقت کو قبول کرے اور اس کو دائرین میں آپ کے لیے اجر خیر عطا کرے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تو اس کو ذہن میں رکھیں گے آئندہ، یا اسی آیت سے تلاوت کریں گے کہ آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے مکان میں ہیں تو وہ قصہ شروع ہوگا. تو چلیے جی جی کسے پتہ چلا؟ فرعون کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو کیسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں چلا اسے جس وقت انہوں نے کہا کہ میری قوم کو میرے حوالے کر دو. اگر اسے پتہ چلتا تو اس وقت مار دیتے تھے نا. اس کا سوال بالکل صحیح ہے. یہ تو پل رہے ہیں، آ رہے ہیں، دربار میں جا رہے ہیں عزت سے، کیونکہ بچہ ہے نا.
یہ تو جب واپس آئے ہیں اور جب کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، سمجھ رہے ہیں جی. نہیں وہ تو کس نے مارا بس. اب جب اس نے مارا ہے تو اس کو گرفت کرو، کیونکہ ان کے حرکات جو تھے نا وہ تعاون کرتے تھے. دیکھو تعاون کرتے تھے کن کا؟ بنی اسرائیل کا، ان کا تعاون کرتے تھے. اگر یہ بات معلوم ہوتی تھی نا تو فوراً ہی اس کو گرفت میں لے آتے تھے. چلیے کیا شکلیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیسے پہچانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہے یا فرعون کی قوم ہے؟ کون؟ ان کی شکلیں الگ الگ تھی کیا؟ ہاں اچھا نہیں وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کہاں، ان کا سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پہچانتے تھے کہ یہ ان کی جماعت سے ان کی جماعت سے. موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے؟ رات کو ماں لے جاتی تھی کہاں؟ بنی اسرائیل اپنی بستی میں. تو کتنے اشدھ ہو، یعنی ابھی 18 سال کے یا 22 سال کے ہوئے تو جانتے تھے کہ یہ بستی میں کون رہتا ہے اور فرعون ایک بستی میں کون رہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ اچھا سوال بالکل صحیح ہے. وہ دیکھتے تھے کہ ان پر ظلم کون کر رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے کام کون لیتے تھے؟ یہ دوسرے گروہ والے صرف بنی اسرائیل سے ہی کام لیتے تھے. آؤ اٹھاؤ لے جاؤ، پیسے کچھ نہیں. اور آپ نے دیکھے نہیں وہ کہ جو محل وغیرہ بنتے تھے نا وہی بنی اسرائیل کی عورتیں اور مرد بوڑھے جوان سب آ کے ڈھوتے تھے اور بناتے تھے. شام کو واپس جاؤ کھانا کھاؤ گھر میں رہو، بس اور کچھ نہیں. تو وہ جانتے تھے کہ مظلوم کون ہے، تو اسی لیے کہا نا حق اماؤ و علما، وہ سمجھ رہے تھے لیکن ابھی حکم نہیں ہوا تھا. بہت اچھا، تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. ڈائریکشن کو بھی جنوب کہتے ہیں. ہاں یہ بھی انہوں نے کہا، مگر اس کو آپ کو قاری بننا پڑے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھو ہاں چونکہ ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا لیکن انہوں نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے ایک صاحب جاسوس بن کے آئے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کو فارسی نہیں آتی، جبکہ وہ فارسی کی ڈگری لیے ہوئے تھے. تو یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے نا، ہمارے لوگوں میں سے ایک تھے لیکن اب نام نہیں بتاؤں گا، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق جاتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ نا کہ جنوب، دیکھو ہم جنوب حصے میں ہمارا ایریا ہے نا تو وہاں آپ کو قرات سیکھنا پڑے گی. وہ جنوب نہیں جنوب، یہ مت کرنا پڑے گا. تو آپ کسی کو کہو گے جنوبی تو غصہ آئے گا، اس کو کہیں گے جنوبی، لیکن ہے کہ اردو میں نہیں چلے گا نا. تو آپ جب جنوبی کہیں گے نا سمت، تو اسے کیا کہیں گے ذرا مت کریں کہ یہ جنوبی ہے. ہاں مد رہے گا، جیم نون اور واو، جنوب، لیکن ہم کہتے ہیں جنوب. صحیح ہے نا؟ تو لیکن فرق سمجھ میں آیا نا، اضافہ ہوا نا کہ جنوب اور جنوب جو سمت کہیں گے آپ ایسٹ ویسٹ والا، تو اس میں کیا ہے؟ ہاں مد متصل، جنوب کیا مد ہے اس میں. چلو یہ بھی اچھا ہو گیا. تو اچھا ہے کہ حالانکہ بتانا چاہے تھا مجھے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے نا، آپ لوگ پھر کس لیے بیٹھے ہیں. جی ہاں جی ان کا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے، مطلب موسیٰ علیہ السلام محل میں بھی اور بنی اسرائیل کی بستی میں بھی، مطلب یہی ان کا اللہ کا کرم تھا کہ کہیں بھی جاتے اور آتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. نہیں تو دربار میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے، مگر ان کا، ان کی ماں کا، ان کی بہن کا یہ درجہ تھا. اب چونکہ ایک فرعون کا آدمی مر چکا تھا نا اور یہ پہلا قتل تھا تو پریشان تھے کہ کس نے قتل کیا. پریشان تھے نا، ایسا کیسا کہ کس نے قتل کیا ہے. جی ہاں یہ خوف سے، اس لیے کہ حکم صادر ان کو معلوم ہوا نا، راز کھل گیا نا. چونکہ کوئی بھی کسی قتل کرے، دیکھیے چاہے مسلمان قتل کرے گرفت میں آئے گا، اپنے برادری کا برادری کو قتل کرے گرفت میں آئے گا نا. تو یہ تو خوف تھا نا کہ جب میں نے قتل کیا ہے تو وہ خوف تھا. ایسا ہے. ہاں یہ تو اس نے اطلاع دی، لیکن پہلے تو اس کی اطلاع نہیں تھی نا. پہلے تو خائف یا ترقب کہ کہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے ہی آدمی نے راز فاش کر دیا، تب پتہ چلا پارلیمنٹ میں. چلے بہرحال قصہ نوعیت کا اور ہے، اور ابھی آئندہ بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ، آپ آتے رہیے گا. چلیے ہاں جی 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 ہاں جی جی
ہاں یہ سوال سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ ظالموں سے بچائے اور میں نے ظلم کیا. دیکھیں ظلم میں فرق ہے. انہوں نے جو ظلم کیا تھا کیا تھا؟ کبھی ایک دفعہ کہا کہ من الضالین، میں گمراہ ہوں. تو کون سی گمراہ؟ قتل خطا. اور یہاں کہا جا رہا ہے ظلم، چونکہ وہ جو زور سے غصہ مارا نا تو مارنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی. ہم تو دبے الفاظ میں کہیں گے جیسے کہ سید قطب نے لکھا ہے منفعل مزاج تھے، انتقامی کارروائی تھی. یعنی وہ بالکل صحیح لکھا ہے کیونکہ وہ بھانپ چکے تھے. علم جو اللہ نے دیا وہ کیا تھا ان کے پاس؟ علم کہ یہ ظلم نہیں کہ ان سے رات صبح سے مغرب تک کام کرواتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، یہ ظلم نہیں؟ یہ بھی تو ظلم تھا نا. اور ان کا ظلم معمولی تھا تو یہ بھی ظلم ہے. تو اے اللہ میں نے جو ظلم کیا کہ میں نے گھوسا مارا اور وہ مر گیا، تو گھوسا مارنے کو بھی وہ ظلم سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا. اور ہاں خطا. اور یہ ظلم وہ نہیں، یہ ظلم کون سا کہ انہوں نے اس قوم کو دبا کے رکھا ہے اور یہی وہ محسن ہے اور یہی وہ ہم نے اسے علم اور حکمت دی. سوال بہت اچھا ہے اور واضح ہو گیا. چلیے آرگنائز کرائم. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے نا، اس لیے ہم سوال کرنے کو دیتے ہیں، لیکن زیادہ بھی نہیں. پھر زیادہ سوالات میں وہ غیر ضروری بھی سوال کرتے ہیں. ایسا ہے. چلیے اللہ کا شکر ہے، آتے رہیے اور لوگوں کو پیغام دیا کریں.